کیا آپ جانتے ہیں کہ توکل کرنا کسے کہتے ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پر توکل کرنے کے کیا کیا کرامات ہیں؟ چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ شیخ عبد الواحد بن زید فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں جہاز میں سوار تھا، لاتم امواج سے جہاز ایک جزیرے میں جا پہنچا۔ اس جزیرے میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ایک بت کی پرستش کر رہا ہے۔ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا، یہ تیرا معبود اور خالق نہیں بلکہ خود دوسرے کا مخلوق ہے، اور ہمارا معبود وہ ہے جس نے اسے اور سب چیزوں کو پیدا کیا۔ اس بت پرست نے دریافت کیا کہ بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے جواب دیا، ہم اس پاک ذات کی عبادت کرتے ہیں جس کا آسمان میں عرش ہے اور زمین میں اس کی داروگیر ہے، اور زندہ اور مردوں میں اس کی تقدیر جاری ہے۔ اس کے نام پاک میں اس کی عظمت اور بڑائی نہایت بڑی ہے۔ اس نے پوچھا، تمہیں یہ باتیں کس طرح معلوم ہوئی؟ ہم نے کہا، اس بادشاہ حقیقی نے ہمارے پاس ایک سچے رسول کو بھیجا، ہمیں ہدایت کی۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ رسول کون ہیں اور کہاں ہیں؟ ہم نے جواب دیا کہ جس کام کے لیے خدا نے انہیں بھیجا تھا جب وہ پورا ہو کر چکے تو اس نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے کہا، رسول خدا نے تمہارے پاس اپنی کیا نشانی چھوڑی؟ ہم نے کہا، اللہ کی کتاب۔ کہا، مجھے دکھاؤ۔ ہم اس کے پاس قرآن شریف لے گئے۔ اس نے کہا، میں تو جانتا نہیں، تم پڑھ کر سناؤ۔ ہم نے اسے ایک سورت پڑھ کر سنائی۔ وہ سن کر روتا رہا اور کہنے لگا، جس کا یہ کلام ہے اس کا حکم تو دل و جان سے ماننا چاہیے اور کسی طرح اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اسے دین کے کچھ احکام اور چند صورتیں سکھائیں۔ جب رات ہوئی تو ہم سب اپنے اپنے بچھونوں پر لیٹے رہے۔ وہ بولا، بھائیو، یہ معبود جس کا تم نے مجھے پتہ اور صفات بتائی ہیں وہ سوتا بھی ہے؟ ہم نے کہا، وہ سونے سے پاک ہے، وہ ہمیشہ زندہ قائم ہے۔ اس نے کہا، تم کیسے برے بندے ہو کہ تمہارا مولا نہیں سوتا اور تم سوتے ہو۔ اس کی یہ باتیں سن کر ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ مختصر یہ کہ ہم وہاں چند روز رہے۔ جب وہاں سے کوچ کا ارادہ ہوا، اس نے کہا، بھائیو، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ ہم نے قبول کر لیا۔ چلتے چلتے ہم آبادان پہنچے۔ میں نے اپنے یاروں سے کہا، یہ ابھی مسلمان ہوا ہے، اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے۔ ہم سب نے چند درہم جمع کر کے اسے دیے اور کہا، اسے اپنے خرچ میں لانا۔ وہ کہنے لگا، لا الہ الا اللہ، تم تو عجیب آدمی ہو، تم ہی نے تو مجھے راستہ بتلایا اور خود ہی راہ سے بھٹک گئے۔ مجھے سخت تعجب ہوا کہ میں اس جزیرہ میں بت کی عبادت کیا کرتا تھا، میں اسے پہچانتا نہ تھا۔ اس وقت بھی اس نے مجھے ضائع نہیں کیا، پھر جب میں اسے جاننے لگا تو اب وہ مجھے کس طرح ضائع کر دے گا؟ 3 دن کے بعد ایک شخص نے آ کر مجھے خبر دی کہ وہ نو مسلم مر رہا ہے، اس کی خبر لو۔ یہ سن کر میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ تجھے کیا حاجت ہے؟ کہا، کچھ نہیں، جس ذات پاک نے تمہیں جزیرے میں پہنچایا اسی نے میری سب حاجتیں پوری کر دیں۔ خواجہ عبد الواحد فرماتے ہیں کہ مجھے وہیں بیٹھے بیٹھے نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سرسبز باغ ہے، اس میں ایک قبہ ہے اور ایک مکفت تخت بچھا ہوا ہے۔ اس پر ایک نہایت حسین نو عمر عورت جلوہ افروز ہے۔ کہتی ہے، خدا کے لیے اس نو مسلم کو جلدی بھیجو، مجھے اس کی جدائی میں بڑی بے قراری اور بڑی بے صبری ہے۔ اتنے میں میری آنکھ کھلی تو دیکھا وہ سفر آخرت کر چکا تھا۔ میں نے اسے غسل و کفن دے کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں وہی قبہ اور باغ اور تخت اور وہی عورت پہلو میں اس نو مسلم کو دیکھا کہ وہ یہ آیت پڑھ رہا ہے۔ ترجمہ: اور فرشتے ان پر یہ کہتے ہوئے ہر دروازے سے آئیں گے کہ سلامتی ہے تم پر، بس کیا اچھا بدلہ ہے آخرت کا۔ حاصل سچ ہے، اللہ کی ذات پر صحیح یقین کامل ہو تو دونوں جہانوں کی کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا توکل مضبوط کرے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔